آپ کے بیٹے امام حسین کے روضے کے قریب باب الحوائج جناب عباس کے روضے کے سامنے آپ کی شکستہ قبر بے سایہ قبر کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں، مگر سب سے پہلے میں آواز دوں گا، اے رسول خدا، آپ بھی مدینے میں ہیں، آپ کی بیٹی بھی مدینے میں ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ بیٹی کی قبر بے سایہ ہے، آپ کی قبر پر گنبد ہے۔ اے جناب امیر، آپ کی زوجہ کی قبر بے سایہ ہے، نجف اشرف میں آپ کے گنبد پہ سونا لگا ہے۔ اے امام حسین، بے شک آپ بڑی غربت کے عالم میں شہید کیے گئے، آپ کا لاشا پامال کیا گیا، آپ کے بچے یتیم بنا دیے گئے، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، مگر میرے مولا اگر گستاخی نہ سمجھیے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مولا کربلا میں آپ کی قبر پر گنبد بنا ہوا ہے۔ اے میرے 7ویں امام، آپ شان کے ساتھ اپنی قبر میں سو رہے ہیں، آپ روضہ کاظمین بغداد میں آرام کر رہے ہیں، آپ کی قبر پر سایہ ہے۔ اے 8ویں امام، مشہد کی سرزمین ایران پہ آپ آرام فرما رہے ہیں، 8ویں امام آپ کی قبر پر سایہ ہے۔ اے 9ویں امام، آپ بھی 7ویں امام کے ساتھ کاظمین میں آرام کر رہے ہیں، مگر آپ کی بھی قبر پر سایہ ہے۔ اے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام، آپ سامرہ عراق میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر پہ بھی سایہ ہے۔ اے میرے 11ویں امام، آپ بھی سائے میں ہیں، مگر ہائے آپ کی دادی فاطمہ کیا کرے، آپ کا جد امجد حسن مجتبیٰ کیا کرے، حسین کی یتیم جو بعد قتل حسین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے کربلا سے کوفے سے شام تک جا رہا تھا، اس عابد بیمار کی قبر بے سایہ ہے۔ آپ ہی کے یتیم بیٹے امام محمد باقر کی قبر بے سایہ ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی قبر بے سایہ ہے۔ 5 معصوموں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، جناب سیدہ سے فریاد کروں گا، انجمن عزائے حسین کا یہ پرسہ قبول فرمائیے گا۔ اے شہزادی، ہمارے بس میں نہیں ہے، ورنہ ہم بقیہ کی آپ کی قبر پہ گنبد بناتے۔ اے شہزادی، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری بستی میں آپ کے گھرانے کے 3 روضے ہیں، ایک امام حسین کا روضہ ہے، ایک بی بی زینب کا روضہ ہے، ایک جناب عباس کا روضہ ہے۔ اے شہزادی، ہمارے وطن میں ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ ہم آپ کے لیے کرنے کے لیے راضی ہیں، شاید قبر سیدہ سے آواز آئے، اے جرول کے مومنین، اے میر گنج کے عزاداروں، اے اپنی بستی میں میرا ماتم کرنے والوں، میرے ماتم کے ساتھ ساتھ میرے اس کمسن بچے کا ماتم ضرور کرنا کہ جو سیدہ کے شکم میں مارا گیا، پہلو شکستہ کر دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ جناب زہرا نے آواز دی، اے میری فضہ کدھر ہو؟ فضہ آگے بڑھی، شہزادی کے بازو کو تھاما، بستر تک لے کے آئی، پہلو صرف شکستہ نہیں تھا، بازو بھی شکستہ تھے۔ جناب زہرا اپنے حجرے میں لیٹی ہوئی تھی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، مولا کائنات کے قدموں کی آہٹ سمجھ کے جناب سیدہ نے اپنے زخم کو ڈھک لیا۔ جناب فضہ نے پہلا قدم حجرے میں رکھا، رو کے ارشاد فرمایا، اے شہزادی، ہم سے کیا چھپاتی ہو؟ میں تو آپ کی چہیتی کنیز ہوں، مجھ سے کیا چھپاتی ہو؟ جناب زہرا نے اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹا دیا، کہا فضہ تم سے کوئی پردہ نہیں، مجھے ڈر تھا کہیں ابو الحسن کی نگاہ نہ پڑ جائے، بس یہ سننا تھا۔ فضہ نے اپنے رخسار پر تماچے مارے، اے شہزادی یہ اتنا گہرا زخم ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مگر علماء نے کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ بی بی زہرا نے اپنی زندگی میں ایک کرتا سیا تھا، کرتا سی کے مولا علی کے حوالے کیا تھا، وصیت کی تھی، اے ابو الحسن جب اس دنیا میں عباس نام کا بیٹا آئے تو میری یہ نشانی اس کے جسم پر ڈال دیجیے گا۔ اب سمجھ میں آیا، سیدہ کا بھی بازو شکستہ تھا، بازو زخمی تھا۔
جناب عباس کے بھی بازو کٹنا تھے. عباس کو بیٹا شاید اس لیے زہرا نے بنا لیا کہ غریب زہرا کا ساتھ کربلا میں دینا تھا. انجمن ہائے ماتمی نوا خانی و سینہ زنی کریں گی. ساری انجمنوں سے مؤدبانہ ایک گزارش کر کے مصائب تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جب نوحہ تمام کرنا تو یا حسین کی ڈہون اٹھانا، جو بھی ڈہون اٹھانا، مگر ایک مرتبہ اس کی ڈہون اٹھا لینا. ہائے مزار سیدہ واہ ویلا صد واہ ویلا، یا جناب سیدہ واہ ویلا صد واہ ویلا. یہ وہ مظلومہ نبی کی بیٹی ہے کہ جس کا آج بھی مزار ویران ہے، جس کی قبر بے سایہ ہے، جس کے دروازے میں آگ لگا دی گئی، جس کے محسن کو شکم میں شہید کر ڈالا.